السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک سچا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ان کا نام مبارک تھا۔ وہ ایک باغ میں عرصہ دراز سے بطور پہرے دار کام کر رہا تھا۔ ایک دن اس باغ کا مالک اپنے چند مہمانوں کے ساتھ باغ میں آیا اور حکم دیا، مبارک مہمان آئے ہیں، کچھ میٹھے انار توڑ کر لاؤ اور ان کو مہمانوں کی خدمت میں پیش کرو۔ وہ چند منٹوں میں انار توڑ کر لایا۔ مالک نے ایک انار چھیلا تو سخت کھٹا تھا، دوسرے کو توڑا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ مبارک کو آواز دی، بولا، ہم نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا، تم کھٹے انار لے آئے ہو۔ وہ دوبارہ گئے اور انار لے آئے۔ مالک نے ان کو توڑا تو وہ بھی کھٹے۔ مالک سخت ناراض ہوا، بولا، تم اتنے سالوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو، تمہیں آج تک کھٹے اور میٹھے انار میں تمیز نہیں ہے۔ مبارک نے عرض کیا، آقا، بلا شبہ میں کھٹے اور میٹھے اناروں میں تمیز نہیں کر سکتا، میں نے آج تک اس باغ کا کوئی انار کھایا ہی نہیں ہے، تو پھر کھٹے اور میٹھے میں تمیز کیسی؟ مالک نے جب ان کا جواب سنا تو سناٹے میں آ گیا اور وجہ پوچھی۔ مبارک بولے، آپ نے باغ کی رکھوالی میرے سپرد کی تھی، اس کا پھل کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ باغ کے مالک نے جب ان کا جواب سنا تو نہایت معتجب ہوا۔ مبارک کے تقوی اور امانت داری پر مہمان ششدر رہ گئے۔ باغ کے مالک کی بیٹی جوان تھی اور وہ اس کے لیے موزوں رشتے کا متلاشی تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ میری بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شخص موزوں نہیں ہو سکتا۔ اس نے مبارک سے کہا، اگر میں تمہیں اپنا داماد بنا لوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، یہود شادی کے لیے لڑکی کی مالداری کو، عیسائی خوبصورتی کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ تقوی اور دینداری کو معیار ٹھہراتے ہیں۔ مالک نے ان کا جواب سنا تو مزید متاثر ہوا۔ گھر آ کر اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ بلا شبہ مجھے بھی اپنی بیٹی کے لیے مبارک سے بہتر کوئی رشتہ نظر نہیں آتا۔ یوں مبارک کی شادی اس باغ کے مالک کی بیٹی سے ہو گئی اور پھر اس مبارک جوڑے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی برکت سے نوازا۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، جو بڑے مشہور محدث ہوئے اور جنہوں نے اپنے علم سے ایک جہاں کو منور کیا۔ دنیا ان کو امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس واقعے اور حقائق کو بیان کرنے کا مقصد اور لب لباب کچھ اس طرح سے ہے کہ حلال کھانے سے نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اچھے اخلاق جنم لیتے ہیں، برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بندہ جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف حرام کھانے سے نیکی کی توفیق سلب ہوتی ہے، برائی آسان لگتی ہے، برے اخلاق جنم لیتے ہیں، نیک اعمال قبول نہیں ہوتے اور خدا کی ناراضگی نصیب ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں دوزخ مقدر بن جاتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال و حرام کی تمیز کرنے کی توفیق عطا کرے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔